اگلا سوال ہمارے پاس جو آیا ہے وہ کریئر کے حوالے سے ہے کہ کریئر چوز کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یوزلی ینگسٹرز اسی میں ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کس وقت ہمیں فیلڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنی چاہیے۔ ایک میجر کنفیوژن کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. یہ میجر کا مطلب ہے اکراس دا کلچر، اکراس دا سوشو اکنامک جو کلاسز ہیں سب میں یہ کنفیوژن کامن ہے، وچ اونلی مینز ون تھنگ کہ جب بھی کوئی موٹیویشنل اسپیکر یا کریئر کاؤنسلر آپ کو کوئی لائن پہ ڈال رہا ہو نا، اس سے دور بھاگیں. اوکے، اس کے اندر بائسنس ہے، اس کے اندر مایوپیا ہے. دیر از نو وے کہ آپ انفینٹ ویریبلس کی گیم کے اندر فائنائٹ رولز کے ساتھ چل سکیں گے. دیر از نو وے، یو گونا لوز ایوری سنگل ٹائم. تو اس کی ایک آرگینک ہائرارکیکل ٹیکسانومی جو ہے نا وہ بنائیں گے آپ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ایک کریئر ہے جو آپ کو ابھی چوز کرنا ہے، اسپیشلی پیپل ان دیئر ارلی اور لیٹ 20s. دیر از نو وے ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کا کریئر کیا ہونا چاہیے. دا گیم از آف انفینٹ ویریبلس. اتنے سارے معاملات زندگی آپ کو نئے طور پہ دکھائے گی، رولز بدل دے گی. جس کریئر کو آپ ابھی روشن فور سی کر رہے ہیں وہ اس کی لائٹ بند ہو سکتی ہے، اور ہو بھی جاتی ہے، زیادہ تر ہو ہی جاتی ہے. ناٹ بیکاز کہ وہ انڈسٹری ویک ہو جائے گی، کیا پتہ آپ کا میچ نہ ہو سکے، آپ کی نیچرل ٹیمپرامنٹ پرسنالٹی ٹائپ کے اگینسٹ ہو اس انڈسٹری میں جانا. سو پھر کیا کریں؟ کریئر چوز نہ کریں. یس، کریئر چوز کریں، کوئی سا بھی کریئر ایسا کریئر چوز کریں جو آپ کے کرنٹ سیٹ آف ایٹریبیوٹس کے اوپر آپ اس کے اندر فرسٹ 2-3 اسٹیپس لے سکتے ہیں. وہ ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اس ایٹریبیوٹس کی بیسک لسٹ بتاتا ہوں، ٹیکسانومی بتا دیتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کریئر کوئی بھی چوز کریں گے وہ آپ کو انپریڈکٹیبل کرو سے گزارے گا ہی گزارے گا. اگر آپ کے ایٹریبیوٹس نہیں بنے ہوئے تو آپ نیچرل اسٹرینتھ رکھتے ہوئے بھی فیل ہو جائیں گے اس کریئر، ڈپریشن میں جائیں گے، کمپیریٹیو ایکوٹی زیرو ہو جائے گی، ایموشنل ایکوٹی زیرو ہو جائے گی، اور آپ گھر میں بھی تباہی مچائیں گے، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، صرف اور صرف آپ ڈسٹرکٹیو موڈ میں آ جائیں گے. زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. 1% آف دا پیپل بائی جسٹ شیئر ڈرا آف دا ڈائس، لک کے تھرو اسی کریئر میں رہتے ہیں جس کریئر کو انہوں نے اسٹارٹ کیا، اور اس میں وہ پروگریس کرتے ہوئے پیک آف دا کریئر انڈسٹری میں پہنچ جاتے ہیں. دیٹس 1%. اینڈ دیٹ ٹو ریکوائرز دا سیم کائنڈ آف ایٹریبیوٹس. ہوگا اگر ڈیولپ ہو گئے تو آپ کی اس 1% میں جانے کی پرابیلٹی بھی بڑھا دیتا ہوں میں ابھی. سب سے پہلے تو آپ کے کیریکٹر کے اندر ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. آپ کی اونرشپ. بینگ اے مسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے سنت اور سیرہ کے اندر ایٹریبیوٹس پڑے ہوئے ہیں. اب ہارورڈ بزنس اسٹڈیز اٹھائیں یا آپ موٹے موٹے جرنلز اٹھا لیں سائیکالوجی کی، کہاں پہ ٹیمپرامنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، پرسسٹنس اور کنسسٹنسی انسان کے اندر آتی ہے، تو آپ کو یہی والے ایٹریبیوٹس ملیں گے. اتنا آسان تھا دنیا فتح کر لینا اسلام کے تھرو، ہم نہیں کرتے. بیسک ایٹریبیوٹ ہے آپ کا ریزیلینس کا اور اونرشپ کا. یہ 2 ایٹریبیوٹس اگر آپ نے بھی بنا لیے، چاہے آپ ریڈی لگاتے ہیں، چاہے آپ کارپوریٹ کے کسی MTO پروگرام میں انٹر ہو رہے ہیں، اگر آپ کی اونرشپ اور ریزیلینس نہیں ہے تو آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر لیں، وہ کام خود آپ کو فلش آؤٹ کر دے گا اپنے کام سے. آسان سا ترکیب بتا رہا ہوں. یہ پہلے 15 سال کے اندر اس کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. انسان کے 15 سال کا بچہ ریزیلینس اور اونرشپ کی ٹریننگ لے سکتا ہے. کیسے؟ ماں باپ پروجیکٹس ایسے دیتے ہیں جس میں وہ اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. ہی کین ناٹ کوئٹ ایٹ اینی گیون پوائنٹ. جب تک کام پورا نہیں ہوتا ہی کین ناٹ کوئٹ. ڈزنٹ میٹر ہی ہیز سلیپٹ، کین سلیپ اور ول ہیو ٹو سلیپ. نو، ناٹ این آپشن. اتنی ضروری ہے اونرشپ لینا. ریزیلینس اونرشپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، جب اونرشپ کا ایٹریبیوٹ ڈیولپ ہوگا ریزیلینس خود ہی ہے. ریزیلینس کیا ہوتا ہے؟ سب سے کڑے مراحل کے اندر سے اپنے کیریکٹر کو مینٹین کرتے ہوئے گزرنا ریزیلینس ہوتی ہے. یہ 2 ایٹریبیوٹس آپ کے پہلے 15 سال میں ڈیولپ ہونے چاہیے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ کے باقی کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کی مینجمنٹ اسکل کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو رگڑا دینا پڑے گا، جا کے کام کرنے پڑیں گے، چاہے مفت کام کرنے پڑیں. اگر پیسے مل رہے ہیں کسی یونیورسٹی کے، کسی انٹرنشپ کے، کسی چھوٹی جاب کے پیسے مل رہے ہیں تو یہ تو آپ کا پلس پوائنٹ ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو مفت بھی پیسے دے کے بھی کرنا پڑے تو آپ ضرور کریں یہ کام، جس میں آپ کو پیپل ایکسپوجر، پیپل مینجمنٹ اسکلز، کمیونیکیشن اسکل، یہ 4 بیسک ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو دنیا کے کسی بھی کریئر کے اندر، چاہے آپ میڈیا میں جائیں، چاہے آپ کارپوریٹ میں جائیں، چاہے آپ بینکنگ میں جائیں، ٹیلی کام میں جائیں، FMCGs میں ہوں آپ، چاہے آپ انٹرپرینورشپ میں ہوں. اگر آپ اونرشپ اور ریزیلینس رکھتے تو انٹرپرینورشپ میں خدا را کبھی بھی نہ جانا. لوگوں کا بھی، اپنے باپ کا بھی، اپنا بھی پیسہ اور وقت ضائع کریں گے. کسی اور جاب کے اندر مجبوراً وہ آپ کو ریزیلینٹ کریں گے. زیادہ تر جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ کیپیبلٹی نوکری والے بنا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نے نہیں بنائی ہوئی. یہ 4 ایٹریبیوٹس وہ ہیں جو آپ کو میں بیس لائن بتا رہا ہوں. بیس لائن آگے کی لیڈرشپ سکلز،
پروفیشنل کمیونیکیشن اسکلس، اس کی ایڈوانس ڈگریز. تو کسی بھی موقع کے اوپر یہ نہ سوچنا انڈسٹری کون سی ہے، یہ سوچیں ایٹریبیوٹس کون سے بن رہے ہیں آپ. اگر آپ کے ایٹریبیوٹس نہیں بنا رہی وہ چیز، بہت ہی آسان لگ رہا ہے وہ کام، تو اپنے آپ کو خود کسی اور مشکل پروجیکٹ میں ڈالیں، بیکاز آپ کو CEO شپ چاہیے سی لیول یا انٹرپرینورشپ پہ آپ کو واقعی اونرشپ چاہیے، سکسیس آف دا کمپنی چاہیے. آپ کو یہ ایٹریبیوٹس تو چاہیے. یہ ماں باپ کے لیے بھی میری پلی ہے، آئی بیگ آف یو، یہ 4 ایٹریبیوٹس گھر پہ بنتے ہوتے ہیں، بنا سکتے ہیں ہم، بنائیں. اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی. آئی سویئر ٹو یو، ہر کام میں اسلام یہ 4 ایٹریبیوٹس ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر آپ کو یہ 4 ایٹریبیوٹس نہیں پتا، میرے پاس زیادہ ایٹریبیوٹس ہیں، وقت کم ہے، مگر یہ 4 بیس لائن ایٹریبیوٹس، آپ پروفیشنلزم کے پاس سے بھی نہیں گزریں گے اگر آپ کے یہ 4 ایٹریبیوٹس نہیں ہیں. اوکے، ٹیک فل اونرشپ آف ایوری ٹاسک، بی ریزیلینٹ ان ایوری سنگل اینی سچویشن، اینڈ یو نیڈ ٹو کمیونیکیٹ ایموشنلی کریکٹ اینڈ انٹیلیجنٹلی. کمیونیکیشن اسکل کی یہ 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، 2 ہی فیکٹرز ہوتے ہیں. اور چوتھی ہے آپ کی پیپل انٹرپرسنل اسکل، جو پیپل مینجمنٹ اسکلس ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں سے کام کیسے کروانا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیسے کرنا ہے، انٹرپرسنل اسکلس، اس کو پیپل اسکلس بول رہا ہوں اس وقت. تو یہ 4 ایٹریبیوٹس آپ کو کوئی بھی جاب دے رہی ہے. کریئر آپ کا شروع ہو گیا، کریئر پیسوں سے نہیں ناپا جاتا، کریئر ٹائٹل سے نہیں ناپا جاتا، کریئر لینتھ. یاد رکھیے کریئر کی ڈیفینیشن بھی سن لیں، یہ 2 نمبر ڈیفینیشنز ڈیلیٹ کریں. ریئل ڈیفینیشن جو آرگینک سائیکالوجی میں ہے، جو کہ سینسیکل ڈیفینیشن ہے، دا آتھینٹسٹی، the reputation of the authenticity of your skill is your career. میں ریپیٹ کرتا ہوں، your reputation of the authenticity that you have of the skill that you practice is your career. اگر آپ کی authenticity ہے مگر reputation نہیں ہے تو آپ کا کوئی career نہیں ہے. اگر آپ کی reputation ہے اور authenticity نہیں ہے تو کوئی career نہیں. بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں کہ اس لیے مشہور سے کام نہیں آتا، reputation ہے اور authenticity کی نہیں ہے. اور بڑے بڑے authentic لوگ ہیں، جنگل میں مور کی طرح ناچتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. If you have to introduce yourself in a building or any job that you already are skillful for, you don't have a career. People should have awareness of your reputation of that skill. Okay? You don't need to introduce yourself in any building that you walk in which is asking for that skill.